بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا پر رائج روایات کی تحقیق سلسلہ نمبر 3۔ ایک واقعہ سوشل میڈیا پر بہت مشہور کیا گیا کہ مکہ کی ایک بڑھیا تھی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام سے تنگ آ کر مکہ چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ وہ گٹھری سر پر رکھے لاٹھی ٹیکتی راستے پر کسی مددگار کے انتظار میں کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں ایک خوبصورت جوان ملا۔ پوچھا، اماں جی کہاں جانا ہے؟ لائیے میں آپ کا سامان اٹھا لوں اور آپ کو جہاں جانا ہے وہاں پہنچا دوں۔ بڑھیا نے کہا، بیٹا سنا ہے شہر میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے۔ جو بھی اس سے ملتا ہے یا بات کر لیتا ہے وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ میں اسی کے ڈر سے یہ شہر چھوڑ کر جا رہی ہوں، کہیں وہ مجھ پر جادو نہ کر دے جس کی وجہ سے میں اپنے باپ دادا کے مذہب اور ان کے معبودوں کو چھوڑ بیٹھوں۔ اس خوبصورت جوان نے بڑھیا کی گٹری اپنے سر پر اٹھا کر اسے منزل تک پہنچا دیا اور سامان سر سے اتار کر واپس جانے لگا۔ تب بڑھیا نے بہت دعائیں دی اور کہا، چہرے سے تو تم کسی اونچے خاندان کے لگتے ہو اور بہت نیک بھی ہو۔ تم نے میری مدد کی ہے تو تمہیں ایک نصیحت کرتی ہوں، اس مکہ والے جادوگر سے بچ کے رہنا۔ اب جا رہے ہو بیٹا تو تمہارا نام تو بتا دو۔ وہ جوان مسکرا کر کہنے لگا کہ اماں جی میرا ہی نام محمد ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمہ سن کر وہ بڑھیا مسلمان ہو گئی۔ اس واقعے کو نظم بنا کر اس طرح پیش کیا جاتا ہے۔ سنا ہے ایک ضعیفہ تھی کہ جو مکہ میں رہتی تھی، وہ ان باتوں کو سنتی تھی مگر خاموش رہتی تھی۔ جاننا چاہیے کہ یہ واقعہ بالکل من گھڑت ہے۔ حدیث کی کتابوں میں اس کا کہیں کوئی وجود نہیں ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اس زمانے کے بعض جاہلوں نے اسے گھڑا ہے۔ اس روایت کی تحقیق ہم نے شیخ طلحہ منیار حفظہ اللہ کے بلاگ الاجوبۃ المستحسنہ فی تحقیق الاحادیث المشتہرۃ علی الالسنہ سے لی ہے۔ بہت غلط کرتے ہیں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان جھوٹی تعریفات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بڑھا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے قرآن کی آیتیں اور سچی احادیث ہی بہت کافی ہیں۔ ان جھوٹی تعریفوں کی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت نہیں۔ ایک بات اور یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث تو اچھی ہے، لیکن دنیا کی ہر اچھی بات حدیث نہیں ہے۔ لہٰذا اس جھوٹے واقعے اور نظم سے خود بھی بچیں اور اس وائس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے دوسروں کو بھی اس وعید میں داخل ہونے سے بچائیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر عمداً جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔